نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزم سناگر کا خصوصی پروگرام جو کہ آج یوم ختم نبوت کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کے ہمارے جو مہمان ہیں علامہ مدثر قادری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جناب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کو پروگرام بزم سناگر بہت بہت خوش آمدید۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس بزم کو سلامت رکھے۔ آپ کا شکریہ اور میٹرو ون کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ جنہوں نے اتنی خوبصورت بزم سناگر کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو اور پوری ٹیم کو اور میٹرو ون کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، جیسا کہ ہمارا فارمیٹ ہے، پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم پروگرام میں حمد باری تعالیٰ شامل کرتے ہیں، تو میں آپ سے ملتمس ہوں کہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں سے، سننے والوں سے گزارش ہے کہ ایک بار نبی رحمت، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیجیے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا۔ اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا۔ اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا۔ اللہ 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 کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی۔ کرتا ہے ثنا تیری برستا ہوا پانی۔ دریا بھی ہے مصروف ثنا۔ اللہ 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 ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان۔ اللہ اللہ ہو سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان۔ قرآن کے لفظوں کی صدا۔ اللہ 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 جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ اجاگر۔ جب نزع کے عالم میں ہو مولا یہ ثناگر۔ جب نزع کے عالم میں ہو مولا ہم ثناگر۔ ورد زباں ہو ذکر تیرا۔ اللہ 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 جل جلالہ والذکر وجل ذکرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ علامہ صاحب آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا علامہ صاحب، 7 ستمبر جو کہ تمام مسلمان یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مناتے ہیں اور آج منایا جا رہا ہے، تو میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ 7 ستمبر کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ کیا ہوا تھا ایسا؟ دیکھیں، 7 ستمبر یوم عقیدہ تحفظ ختم نبوت اس لیے منایا جاتا ہے کہ اسی دن 7 ستمبر 1974 میں پاکستان میں اس قانون کو نافذ کیا گیا تھا پاکستان کے آئین میں کہ الحمدللہ قادیانی کافر ہیں، کافر تھے، ہیں اور رہیں گے، اور اس میں علماء اہل سنت کا جتنا سپورٹ اور جتنی قربانیاں ہیں وہ کسی ذی شعور سے ناآشنا نہیں ہیں۔ اور اسمبلی میں جب اس قانون کے لیے اپلائی کرنے کی جو علماء اہل سنت نے کوششیں کی، اور اس قانون کو سگنیچر جو بھٹو صاحب نے کیا، اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ میں مختصر ویسے طویل واقعہ ہے لیکن میں مختصر انداز میں اس نشست میں کر رہا ہوں کہ جب بھٹو صاحب کے پاس حضرت علامہ قائد اہل سنت، قائد اسلامیہ
حضرت مولانا علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ یہ قانون پاس کرنے کے لیے بھٹو صاحب کے پاس گئے اور بھٹو صاحب سے کہا کہ بھائی اس قانون پر آپ سائن کیجئے، اس قانون میں لکھا ہوا ہے، اس پیپر پر لکھا ہوا ہے کہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور قادیانی کافر ہیں، تو آپ نے پہلے سوچا اور پھر کہا کہ میں وڈرو کر دوں گا، کہ میں اس قانون کو پر سائن نہیں، اس معاملے پر میں سائن نہیں کروں گا۔ تو اس سے پہلے حضرت قائد اسلامیہ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سیکولر لیڈر کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ آپ ان تمام باتوں پر سائن کیجئے، یعنی تمام جو لکھا ہوا ہے ان باتوں کو بیان کیا اور اس پر آپ سائن کیجئے۔ جب وہ کہنے لگا کہ میں بغیر سوچے سمجھے اس پیپر پر سائن کر دیتا ہوں، تو حضرت علامہ صاحب نے کہا کہ محترم یہ آپ نے سائن کس وجہ سے کی؟ تو کہا اس میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو آپ نے مجھے بتا دیا، لیکن میں نے سائن اس لیے کی کہ میرے سامنے ایک نورانی اور خوبصورت چہرے والی شخصیت یعنی آپ موجود ہیں، تو مجھے آپ کی بات پر یقین ہے۔ پھر جب حضرت علامہ قائد اہل سنت جب بھٹو صاحب کے پاس پہنچے تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں سائن کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے چونکہ آپ بہت زبردست ذہین اور بہت زبردست سیاست دان بھی تھے نا حضرت علامہ قائد اہل سنت، تو انہوں نے ایک بات پیش کی، وہ یہ کہ کل صبح میں اپنے آپ سے کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ کل صبح میں وزیر اعظم بننے والا ہوں اور وزیر اعظم بننے کے ساتھ میں جو ہے تمام قومی اسمبلی میں یہ اعلان بھی کر دوں گا اور میں وزیر اعظم پاکستان کا جب بن جاؤں گا تو آپ کے سامنے ایک اور وزیر کھڑا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بھٹو صاحب نے کہا کہ جعلی وزیر کو تو لوگ قبول ہی نہیں کریں گے، کیونکہ اسمبلی میں میرے لوگ ہیں، لوگ میرے چاہنے والے ہیں، مجھے فالو کرنے والے ہیں، میرے پیچھے چلنے والے ہیں اور مجھے ووٹ دے کر وہ میری ہی بات کو فالو کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جعلی وزیر کو قبول کر لیں؟ تو چونکہ بھٹو صاحب کے سامنے ایک بہت زبردست عالم دین اور ذہین عالم دین موجود تھے، انہوں نے کہا کہ جب آپ ایک جعلی اور نقلی وزیر کو قبول نہیں کر رہے تو ایک جعلی نبی کو کیسے قبول کریں گے؟ تو پھر وہ بھٹو صاحب سمجھ گئے اور انہوں نے سائن کر دی۔ سائن کرنے کے بعد تاریخی جملے کا ہے، کہا کہ میں جو سائن کر رہا ہوں نا وہ اپنی موت پر کر رہا ہوں، کیونکہ اب جو ہے مجھے امریکہ جینے نہیں دے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ تک یہ پیغام پہنچے کہ مجھے پھانسی دے دی گئی تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے گا۔ حضرت علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی جگہ سے گزرا تو دیکھا کہ بورڈ پر لکھا ہے کہ اس طرف بھٹو کی قبر ہے، تو کہا میں فوراً چلا گیا اور میں نے وہاں دعا بھی کی اور دعائے مغفرت بھی کی اور فاتحہ بھی کیا اور وہاں رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت اتنا رونا کیوں؟ تو کہا مجھے وہ بات یاد آ گئی بھٹو صاحب کی کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میرا یہ موت کا سفینہ تمہارے پاس پہنچے اور یہ خبر پہنچے کہ بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تو پھر اس بات پر میرے لیے مغفرت کی دعا کرنا۔ اور یقین جانیے بھٹو صاحب خود کہا کرتے تھے کہ میرے اعمال تو بے شمار خراب ہیں اور میں گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، لیکن اس بات پر امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سائن کرنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تحفظ کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ ایسا قبول فرمائے گا کہ مجھے اس کی صلہ عطا فرمائے گا اور میری بخشش فرما دے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے دوسرے مہمان، ممتاز عالمی روحانی شخصیت، چیئرمین ادارہ جامع نور القرآن جناب سید محمد علی شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں شاہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ پروگرام بس میں ثناگر میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ اس سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آج کے اس مبارک دن جو اسلام کے لیے بڑا عظمت والا اور ہر پاکستانی کے لیے بڑا سنہری دن ہے، بالکل بے شک، 7 ستمبر یوم ختم نبوت۔ اور اس دن ماشاءاللہ آپ نے یہ پروگرام کیا، یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کو میٹرو نیوز کو کہ آپ نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر، یوم ختم نبوت پر ماشاءاللہ خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا۔ اللہ آپ کو برکت عزت عطا فرمائے۔ تمام ہمارے ناظرین اور سامعین کو بھی 7 ستمبر یوم ختم نبوت مبارک ہو کہ یہ الحمدللہ، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور یقیناً یہاں پہ ہر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہوگا جو ہمارے آئین میں درج ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ 7 ستمبر کا دن جو ایک تاریخی دن ہے، بلکہ تمام پاکستانیوں کو کہوں گا کہ ختم نبوت ڈے کے نام سے اس کو منائیں۔ اور آج کے یقیناً آج کا دن جو جتنی بھی حضور علیہ السلام سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرے گا،
اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ کے وسلم ترانے قصیدے اور نعرے گنگنائے گا، یقیناً وہ باعث فخر ہے، عزت والا ہے، اور یہ میری آپ کی اور ہر اہل ایمان کی بخشش اور مغفرت کا دن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آج کے دن کے پس منظر بیان کر رہے تھے، مختصراً بیان کیا، تو میں چاہوں گا آپ بھی اس حوالے سے کچھ گفتگو کریں، کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ دیکھیں حضرت، ہم سب سے پہلے کیونکہ ہمارے لیے ضابطہ حیات قرآن ہے، بے شک ہمارے لیے سرچشمہ قرآن ہے، تو قرآن کریم کی تقریباً 100 کے قریب آیت الہیہ یہ اعلان کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ اللہ کے نبی اور رسول آخری نبی آخری رسول ہے، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ بے شک بہت ماشاءاللہ سورہ انبیاء میں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ خاتم کا لفظ اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اعلان قرآن میں یعنی کہ کئی مقامات پر 100 کے قریب، اور پھر ہم احادیث مبارکہ بھی دیکھیں گے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ فرمایا، ایک جگہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، یہاں تک ہے کہ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ کئی احادیث مبارکہ اس چیز پر دلالت کرتی ہے، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ واضح اعلان ہے کہ اللہ کے رسول آخری نبی اور رسول ہے، آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ پہلے تو ہمارے ناظرین اور سامعین کو یہ بات سمجھنی ہے، دوسرا اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے کہ ختم نبوت ہے کیا۔ بالکل ختم نبوت کے لیے ہمارے صحابہ کا کیا طریقہ رہا جب ختم نبوت کا معاملہ ہے، تو اگر آپ دیکھیں گے اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو رائج کرنے کے لیے، غلبہ اسلام کے لیے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جتنی جگہ ہوئی، بدر ہو، احد ہو، جتنی غزوات ہوں، جتنی بھی فتح مکہ کے واقعات ہیں، جتنی بھی اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جنگیں ہوئی، ان میں کم و بیش 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور آج ان کے خون کی قربانیاں ہیں کہ آج ان کے مقدس لہو کے صدقے شجر اسلام ہمیں ہرا بھرا نظر آتا ہے۔ اب ہم تھوڑا آگے آ جائیں، اسلام کو بچانے کے لیے، حضور علیہ السلام کی ناموس اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے سیدنا سپہ سالار صحابہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ رسول جانشین رسول، آپ کے دور میں جب مسلمہ کذاب بدبخت ملعون نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو باقاعدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے 24,000 صحابہ کا لشکر تیار کیا تاریخ میں، 24,000 کم و بیش 24,000 صحابہ کا لشکر، اس کا سپہ سالار بنایا حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے یہ نصیحت کی کہ اگر تمہیں کوئی خبر دے راستے میں یا وہاں پہنچ کر کہ اہل مدینہ کے جسم سے پرندے جو گوشت کو نوچ ڈالیں گے، اللہ، اس خبر پہ تم نے واپس نہیں پلٹنا، اللہ، بلکہ اس فتنے کی سرکوبی کرنی ہے، اس ملعون بدبخت جھوٹے نبوت کے دعوے دار کو جو ہے واصل جہنم کرنا ہے اور پھر واپس پلٹنا ہے۔ اندازہ لگائیں حضرت صاحب کہ قبلہ کہ اس وقت اس جنگ کے اندر کم و پیش 40 بدری صحابہ، 700 حفاظ صحابہ، یعنی اتنی خون ریزی ہوئی، صحابہ نے اتنے بڑھ بڑھ کر تاجدار ختم نبوت کی کے نام پر اتنا آگے بڑھے، حضور کی ناموس پر ایسا پہرا دیا کہ کم و پیش جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ٹوٹل ملا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اندازہ لگا یہ اسلام کو بچانا تھا۔ اچھا، یہ عقیدہ ختم نبوت کا کلامی کی تحفظ تھا۔ معذرت چاہوں گا شاہ صاحب کیونکہ وقت ہوا جاتا ہے بریک کا، تو لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پروگرام بزم ثناگر میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین، ہم گفتگو فرما رہے تھے سید محمد علی شاہ صاحب سے یوم ختم نبوت کے حوالے سے، میں چاہوں گا جو آپ واقعہ بیان کر رہے تھے اس کو وہیں سے کنٹینیو کریں۔ تو حضرت عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہمارے ناظرین و سامعین کتنا اہم ہے وہ اس واقعے سے سمجھ سکتے ہیں کہ یعنی کہ صحابہ نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، تو یعنی یہ ایک تاریخ ہے کہ یعنی اسلام کو نافذ کرنے کے لیے، اسلام کو رائج کرنے کے لیے اور اسلام کے غلبے کے لیے جو قربانیاں ہوئی، شہادتیں ہوئی صحابہ نے، اور پھر جب اسلام کو بچانے کا معاملہ ہے یعنی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، بدری صحابہ
ان کو پہلے روک دیا گیا تھا کہ اب وہ کسی جنگ میں اور غزوے میں شرکت نہیں کریں گے، لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، حضور کی ناموس کا معاملہ آیا تو صحابہ، بدری صحابہ کو بھی شامل کیا گیا، اور تاریخ میں ہے کہ بدری صحابہ آگے آگے بھاگتے تھے، یعنی اس میں سب جنگ یمامہ میں بدری صحابہ آگے آگے تھے کیونکہ وہ معزز تھے، وہ صحابہ میں بلند مقام رکھنے والوں میں بدری صحابہ ہیں۔ تو قربان جائیے حضور یعنی کہ شہادت سے سرشار، شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کر کس طرح انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ تیر کہاں لگ رہا ہے، تلوار کہاں لگ رہی ہے، ہم کتنے زخمی ہوں گے، ہمارا خون، یعنی وہ فخر محسوس کر رہے تھے کہ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد یہ ہمارے جتنے بھی ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں یا جو عشق رسول کا اعلان کرتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شرعی مسئلے کو سمجھے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا فرض وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر پہرا دینا۔ بے شک آپ کے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ہے، یعنی عقیدہ ختم نبوت وہ ہے کہ اس کے بعد سمجھ لیں یہ اسلام کی بنیاد ہے، بے شک اس کے بعد اسلام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا، یعنی ہمارے دین کو خراب کرنا، ہمارے اسلام کو، تو صحابہ اس چیز کو سمجھتے تھے۔ پھر یہی ہوا کہ حضرت وحشی نے جب مسلمہ قذاب کو واصل جہنم کیا، قتل کیا، تو کہا ایک وقت تھا کہ میں نے زمین کے سب سے اچھے انسان کو میں نے قتل کیا، اور آج میں زمین کے سب سے بدترین شخص کو قتل کر رہا ہوں، اور پھر مسلمہ قذاب کو واصل جہنم کیا۔ صحابہ اکرام نے جب اس کو واصل جہنم کیا، اس فتنے کی سرکوبی ہوئی، تو یقین ان کے جذبات بیان سے باہر تھے، اور اللہ اکبر، یعنی 1200 صحابہ اکرام نے عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیں حضرت کہ یہ اتنا حساس معاملہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ وہ آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ تو جنگ یمامہ کو اگر ہم تاریخ سے پڑھیں گے ایک طویل وقت لگ جائے گا کہ صحابہ کے کیا جذبات تھے، سیدنا سپہ سالار صحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے کیا جذبات تھے، یعنی ہر صحابی آگے دوڑا تھا کہ کسی طرح رسول اللہ کے نام پر میں شہید ہو جاؤں۔ تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ ہماری اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہماری اس امت کو بھی، سرکار کے غلاموں کو بھی سمجھنا ہے، اور ہماری گورنمنٹ کو اور تمام اداروں کو سمجھنا ہے، یہ حساس معاملہ ہے، بالکل ایسا ہی، یعنی اس پر مسلمان کمپرومائز نہیں کرے گا۔ آپ ان کو بھوکا رکھ لیں، بولو نہیں روئیں گے، آپ ہمیں کھانا نہیں دیں تو آپ دیکھ لیں علماء، حفاظ، عاشقان رسول کبھی گڑوڑے بھی نہیں آئیں گے، آپ بجلی نہ دیں وہ برداشت کر لیں گے، آپ پانی نہ دیں وہ برداشت کر لیں گے، آپ اذیت تکلیف میں لیں، لیکن جہاں حضور کی ناموس اور عزت کا معاملہ آئے گا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ آئے گا، حضور یقین کریں بچے بھی قربان ہیں، گھر بھی قربان ہے، خود بھی قربان ہے، اور مسلمانوں نے ثابت کیا ہے کبھی بھی ان کو اس معاملے میں۔ تو میری گزارش ہے کہ 7 ستمبر 1974 جو ہے وہ ہماری پاکستانی تاریخ کا آئین کا سنہری باب، بالکل ایسا ہی، اور مکمل روح کے ساتھ اس کو قانون کا حصہ بنا لیا گیا آئین میں کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی رسول، اور اگر کوئی ان کی نبوت کا انکار کرتا ہے، معاذ اللہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا اس کے ماننے والے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اور اسلام شروع سے وہ مرتد ہے، یعنی واجب القتل ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان میں ہمارے تمام اداروں کو سمجھنا چاہیے کہ اس حساس مسئلے پہ وہ توجہ دیں اور کوشش یہ کریں کہ عقیدہ ختم نبوت پہ کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کیا جائے۔ کچھ یہود و نصارہ، کچھ غیر ملکی ایجنسیز، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری افواج پاکستان عاشقان رسول کی فوج ہے، اس میں حضور کے غلام، اور آپ 6 ستمبر آپ گیا، آپ دیکھیں جب لاہور میں حملہ ہوا، افواج پاکستان یعنی کہ کیسے سپہ سالار اور فوجی ہمارے کہ انہوں نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، تو ماشاءاللہ ہماری افواج پہ ہمیں فخر ہے، ہمارے افواج پہ۔ تو صرف میری گزارش ہے پاکستان میں کوئی بھی ایسا قانون نہ بنے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ تو عقیدہ ختم نبوت یہ ہماری اساس ہے، یہ اسلام کا ایک اہم جز ہے، ہمارا ایمان کا جز ہے۔ اور پھر یہ میں ایک آپ کے پروگرام سے بلکہ حکومت پاکستان سے مطالبہ بھی کروں گا، ایک قرارداد بھی پیش کروں گا صوبائی اسمبلی کے تمام قومی اسمبلی کے ممبران سے، سینٹ کے ممبران سے، وزیر اعظم سے، صدر سے، ہمارے تمام اداروں سے کہ بھائی آپ 7 ستمبر 1974 کو ختم نبوت ڈے منائیں، کیا بات، اس میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ پر سیمینار کریں، آپ جو ہیں اس پر ریسرچ سینٹر بنائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے الحمدللہ کئی دنوں سے مہم شروع ہے ختم نبوت ڈے، اس کا مقصد یہی تھا کہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل جائے کہ 7 ستمبر
1974 کیا ختم نبوت ڈے کیا ہے, ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میں آپ کے پروگرام سے آخری بات کہ تمام تاجروں کو, تمام صنعت کاروں کو, خاص طور پہ کراچی میں خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ختم نبوت ڈے منایا. ابھی آپ کے پروگرام کے بعد میں کراچی کے کئی تاجروں کو ہم مہر نبوت لگا رہے ہیں, اور ماشاءاللہ انہوں نے لکھ کے لگا دیے 7% ڈسکاؤنٹ. کیا بات, کسی نے 40%, میمن کتیانہ ہاسپٹل نے 50%, ہمارے شاڈ ہاسپٹل ہے اس نے 20%. حجاز پکوانی سلام بڑے بڑے بڑان ہیں, انہوں نے ختم نبوت ڈے منایا ہے, اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آج انہوں نے ڈسکاؤنٹ کا اعلان کیا. تو میں تاجروں کو آپ کے پروگرام سے سلام پیش کرتا ہوں, اور ان تمام تنظیمات کو, ان تمام عاشقان رسول کو جنہوں نے یہ مہم چلائی ہے. اور ماشاءاللہ عالمی تحریک دعوت اسلامی, ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بھی اعلان کر دیا. دعوت اسلامی آپ کو پتا ہے ایک سمندر ہے, اور 200 سے زائد ممالک میں ان کا کام ہے. تو ماشاءاللہ میں سب کو خراج تحسین پیش کروں گا, اور میرا ایمان ہے حضرت صاحب قبلہ یہ میری, آپ کی اور پوری امت کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ باد. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اس سے پہلے میں بخاری شریف کی ایک حدیث, تاکہ میں بھی اس حوالے سے شامل ہو جاؤں. بالکل بالکل بے شک. کتاب المناقب باب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری شریف میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کو کوٹ کیا گیا. حضور نے فرمایا میری امت میں 30 کذاب آئیں گے جو یعنی نبوت کا اعلان کریں گے, وہ جھوٹے ہوں گے, اور میں آخری نبی ہوں. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے, اور دوسرے باب میں حضرت ثوبان سے بھی ہے. تو یہ حضور نے فرما دیا کہ حضور آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اچھا, خاتم کے لوگ متعدد معنی پیش کرتے ہیں کہ افضل اور مہر نبوت. یہ یاد رکھیے گا, خاتم کا مطلب دی اینڈ ہے, اور حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں. اور حضور کے بعد یہ تصور بھی کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے, یہ بھی بے عینی کفر ہے, کیونکہ حضور علیہ السلام پر نبوت کا دروازہ بند دی اینڈ کر دیا گیا ہے. اور اسی پر میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کلام پیش کروں. فرماتے ہیں شاعر کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ماشاءاللہ شاہ صاحب نے جو بات کی وہ بے عینی ایسی ہی ہے کہ ہمیں آپ بھوکا رکھ لیں, پیاسا رکھ لیں, ہر معاملات سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر معاملے میں ہمیں آپ پیچھے کر دیں, لیکن جب ختم نبوت کی بات آئے گی, ناموس رسالت کی بات آئے گی, تو کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا, کیونکہ حضور علیہ السلام پر یہ فیضان ہے حضور کا, ہم امت پر, ہم غلاموں پر, کہ یہ فیضان ایسا ہے کہ حضور کے عاشق نہیں ختم ہوں گے, کیونکہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا فیضان الحمدللہ حضور کے غلاموں کو منتقل کر دیا گیا. تو جب بھی کہا کہ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے, جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر, عزت سے نہ کیوں مر جائے ہم نام محمد پر, یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے, اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. عقیدے میں اگر ستھرائی ہوگی نا تو انشاءاللہ کرم ہوگا, اور الحمدللہ ہم عقیدہ ختم نبوت کے محافظ ہیں, ہم حضور کے غلام ہیں, تو انشاءاللہ کرم ہوگا کہ کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے, زہرا کا وہ بابا ہے, حسنین کا نانا ہے. کیا بات. شاہ صاحب میں چاہوں گا کہ آج کے دن کے حوالے سے کوئی نوجوان نسل کو کوئی پیغام دینا چاہیں آپ. میں تو یوم دفاع کا بھی, کیونکہ ہمارا 6 ستمبر گزرا ہے. جی بالکل. یعنی افواج پاکستان پہ ہمیں فخر ہے سر, ہماری فوج
یہ عاشقان رسول کی فوج ہے اور ماشاءاللہ حضور کے غلام ہیں اس میں، جو پاکستان کی سلامتی کے لیے. تو 6 ستمبر آپ دیکھیں ہمارے افواج کے پاس صرف 800 ٹینکر تھے اور انہوں نے 471 ٹینکر ان کے تباہ کیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. افواج پاکستان یعنی میں افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور دوسرا حضور 7 ستمبر یہ اصل میں ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. سمجھ لیں ہمارا وجود، ہماری جان اسی سامنے کچھ بھی نہیں. کسی نے کہا نا کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جان. تو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ ہماری غیرت ایمانی کا معاملہ ہے، یہ ہمارے ایمان کی روح ہے. یعنی اگر عقیدہ ختم نبوت کو نکال دیں گے تو ہمارا وجود ختم ہے. تو اس کا تحفظ یہ ہر عاشق رسول کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اچھا یہ کسی فرقے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری عالم انسانیت کا معاملہ ہے. آپ یہودی سے بھی پوچھیں نا وہ کہے گا اللہ کے نبی آخری نبی تھے. آپ کسی ہندو سے بھی پوچھیں گے نا وہ بھی کہے گا اللہ کے نبی آخری نبی تھے. آپ کسی عیسائی سے بھی پوچھیں گے نا اہل کتاب سے، وہ بتائے گا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے. تو یعنی اتنا بڑا فتنہ ہے، یہ اسلام دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے. تو معاذ اللہ جو یہ یعنی قرآن حدیث کا کھلا اعلان ہے ہر طرف. اور ہمارا بچہ آپ نے دیکھا ہمارے فاتحہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. فاتحہ ہو، چیلم ہو، خوشی ہو، غمی ہو، یہ کرے. تو صرف میری گزارش ہے یوتھ سے کہ بھائی آج آپ کے لیے عزت کا دن ہے، ہر پاکستانی کے لیے، ہر مسلمان کے لیے آج ایک سنہرا باب ہے. آج کے دن ہم ان تمام اکابرین کو، قائد ملت اسلامیہ مولانا امام احمد شاہ نورانی، مولانا عبدالستار خان نیازی، تمام شیخ الحدیث مفتی عبد المصطفیٰ ادری صاحب اور ان کے ساتھ پوری قیادت، بلکہ وہ پوری پارلیمنٹ جنہوں نے اس کے لیے جو ہے قانون پیش کیا، جیلیں بھی کاٹی، قربانیاں بھی دی، مارے بھی کھائی اور کھڑے رہے. اور ماشاءاللہ آج پاکستان میں رہتی دنیا تک یہ قانون آئین کا حصہ بن گیا. اور میں اس وقت بھٹو صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا، جیسے مفتی صاحب نے کہا یہ ان کے لیے بخشش اور مغفرت کی سند ہے. آخری بات پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی دست مبارک، جو عقیدہ ختم نبوت کا کام وہی خوش نصیب کرتا ہے کہ جس کی دست مبارک پر حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہوتا ہے. تو میں نے نوجوانوں کو کہوں گا، اپنے ہر ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں کو یہ پیغام دوں گا، آگے بڑھیں، حضور کی عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کریں اور اپنی نسلوں تک یہ بات پہنچا دے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. امیر علیہ سنت اس کے نعرے بھی لگائے ہیں سر. تو میں یہ کہوں گا حضور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے پوچھا جیل سے نکلنے کے بعد عقیدہ ختم نبوت پہ آپ تکلیف، کہ آپ کی عمر کیا ہے؟ صحافی نے سوال کیا. اور آپ کی عمر 80 سے زیادہ تھی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری عمر 8 سال ہے، سوری 8 دن ہے. کہا حضور یہ کیا؟ کہا کہ میری زندگی بس وہی ہے جو میں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے وقت جیل میں گزارا، وہی میری زندگی. تو یہ ہمارے اکابرین کا پیغام ہے. ہر سوشل میڈیا والوں کو، یوٹیوب، فیس بک، نوجوان آج ڈی پی پہ بھی تاجدار ختم نبوت لگائیں، دل پہ بھی یہی لکھیں، یہی ستائیں بلند کریں. خدا کی قسم آپ کی میری ان کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. اللہ پاکستان کو سلامت رکھے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، اس لیے ہم اپنی افواج کو بھی سلام پیش کرتے ہیں اور سب سے موزبانہ عرض کرتے ہیں تمام اداروں سے کہ کوئی بھی ایسا قانون وہ آئین کا حصہ نہ بنے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. 1974 میں یہ بات آئین کے اندر درج ہے. گہلوٹ تشدد بل بھی آیا ہوا ہے جو کچھ جزیات اس میں قرآن کے منافی ہیں حدیث کے، اس پہ بھی ہم نے بات کی. کوئی پروگرام آپ کے ساتھ کریں گے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میٹرو نیوز کو یہ فخر جاتا ہے کہ آج یہ واحد چینل ہے جس پہ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہے. الحمدللہ. اچھا آپ دونوں معزز شخصیات کی آمد کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. ناظرین میرا ماننا ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جس کا عقیدہ ختم نبوت پر ایمان نہ ہو، کیونکہ 100 سے زائد قرآنی آیات اور 200 سے زائد احادیث سے یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے. پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. اپنے میزبان راؤ کرامت سناگر کو اجازت دیجیے.